جو عورت جلدی جوان ہونا چاہتی ہے تو اپنے ہاتھوں سے سالن بنانا شروع کر دے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا جلدی آ جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک چھت پر بیٹھے رہنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں ہر وقت بال کھلے رکھتی ہیں ان کو بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اونچا بولنے سے عورت کی تولیدی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونڈ کا قہوہ بنا کر پئیں۔ سونڈ گرم ہوتی ہے اور سکڑی ہوئی رگوں کو کھول کر دوران خون کو ہموار بناتی ہے۔ خواتین کو زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے ہرنیا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مکڑی اگر آپ کے کان کے اندر گھس جائے تو یہ آپ کے دل کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ مکڑی کے جالوں سے دور رہیں اور اگر انہیں صاف کر رہے ہیں تو انہیں مکمل احتیاط کے ساتھ صاف کریں۔ اگر بیٹھے بیٹھے پیر یا ٹانگ سن ہو گئی ہو تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ دوران خون صحیح ہو۔ اگر پیٹ میں گیس بن جاتی ہو تو لسی کی ملائی ہٹا کر اس میں 1 چٹکی کالی مرچ اور 1 چٹکی پسا ہوا زیرہ ملا کر پی لیں۔ جو لوگ ذیابیطس میں مبتلا ہیں اور ہائپوگلائسیمک ادویات لے رہے ہیں اگر وہ روزانہ کریلے کا جوس پیتے ہیں تو انہیں اپنی دوائیوں کی خوراک میں تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ متلی ہونے کی صورت میں اگر املی کا شربت استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ کیلے بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور یہ دل کا دورہ پڑنے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ جسم میں ہارمونز کے عدم توازن کی وجہ سے اکثر لڑکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ میتھی دانہ اور جامن کے بیج کو پیس کر اس کا قہوہ بنا کر پی لیا جائے تو اس سے غیر معمولی وزن نہیں بڑھے گا۔ اگر مہمان آپ سے باتیں کرتے ہوئے کچن تک آ گئے ہیں تو ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مدد لینا نامناسب طریقہ ہے۔ البتہ اگر مہمان خود کام کی پیشکش کریں تو بھی ٹال دیں اور زیادہ اصرار کی صورت میں کوئی معمولی کام بتا دیں۔ کدو کے بیج کو چبانے سے نہ صرف ماہواری سائیکل نارمل رہتی ہے بلکہ PCO کی وجہ سے بال جھڑنے اور چہرے پر ایکنی کے مسائل بھی ختم ہوتے ہیں۔ اخروٹ میں شامل ایسڈ غیر ضروری اور دل کو نقصان پہنچانے والے برے کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سویا بین کا دودھ ان خواتین کے لیے بہت اچھا ہے جنہیں مینوپاز یعنی جن کے حیض بند ہو گئے ہیں۔ ویٹ ریڈکشن یعنی محفوظ طریقے سے وزن کم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ریڈ سوپ کی آدھی ٹکیا کرش کریں، پھر اس میں 25 ملی لیٹر گلیسرین ملا کر ہاتھوں سے گوندھ کر پیسٹ بنا لیں اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ پیسٹ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں۔ زعفران عورت میں اگر حیض رک رک کر آتے ہوں تو دینا مفید ہے۔ زعفران پیشاب کی رکاوٹ میں فائدہ مند ہے۔ سر کو بٹھانے کے خطرات۔ خواتین بچوں کی نرم ہڈی کی شکل کو تبدیل کر کے اپنی مہارت قرار دیتی ہیں جبکہ حقیقت میں اس طرح سے وہ بچوں کی کھوپڑی کی ہڈی کی شکل تبدیل کر کے اس کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ جب شیمپو کے بعد سر کو ٹھیک سے دھویا نہ جائے تو سر سے تیل خارج ہونے لگتا ہے اور کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے شیمپو لگانے کے بعد اسے ٹھیک سے دھونا اور جڑوں تک صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ چنے وزن میں کمی کرنے والی خوراک کے لیے موضوع ہیں۔ اگر کھانے کے دوران یہ جوس پیتے ہوئے لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو انہیں پھینکنے کے بجائے اچھی طرح چبا کر کھا لینا چاہیے۔ اس سے ایک جانب جو کڑواہٹ منہ میں گھلتی ہے وہ خون کے فاسد مادوں کو خارج کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ چاکلیٹ بار بار کھاتے ہی آپ کے اندر توانائی کی لہر پیدا ہوتی ہے اور پھر جلد ہی آپ تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں؟ در حقیقت شکر کو کھانے کے بعد جسم مزید شکر کا مطالبہ کرنے لگتا ہے اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ ماہواری کا درد۔ زیتون کے تیل کو نیم گرم کر کے اس کا مساج پیٹ کے نچلے حصے پر کرنے سے درد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پاؤں سے بچنے کے لیے باقاعدگی سے موزے پہنیں، چاہے باہر جائیں یا چاہے گھر کے اندر ہوں۔ مارکیٹ میں موزے کی بہت سی اقسام ہیں لیکن فیشن والے موزے گرم نہیں رکھ سکتے۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بے حد ضروری ہے۔ اس سے نیند بھی بہتر آتی ہے اور اگر اسے ہلدی کے ساتھ پی لیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات سے تحفظ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مکڑیاں دراصل ہمارے گھرے کو نقصان پہنچانے کے بجائے مدد کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، چونکہ مکڑیاں قدرتی شکاری ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے گھر کے اندر موجود کیڑوں کو پکڑتی ہیں۔ پیٹ پر کوئی ٹائٹ بیلٹ باندھ لیں یا کپڑے سے بیلٹ بنا لیں، اس کے بعد زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر
सांस अंदर खींचकर पोंछा लगाएं, इससे पेट में वाज़ह फर्क पड़ेगा। अगर मुमकिन हो तो घर का पोंछा बैठकर ज़रूर लगाएं, ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहतरीन टोटका है। लेकिन अगर इससे पहले आपके यहाँ बच्चे की विलादत सी सेक्शन से हो चुकी है तो फिर अपनी डॉक्टर से पूछकर ये कदम उठाएं ताकि कोई पेचीदगी ना हो जाए। अपने पेट पर हमल के निशानात पड़ने से बचाने के लिए इस पर लोशन या क्रीमें लगाती रहें, जिल्द को खुश्क ना रहने दें। वो लोग जो अपने वज़न में कमी लाना चाहते हैं, इन्हें अपनी डाइटिंग के साथ साथ निहारमू लीमू पानी और शहद मिलाकर पीना चाहिए। ये जिस्म की इजाफी चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और वज़न में कमी लाता है। लोकाट के पत्ते इंसानी जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाने की सलाहियत रखते हैं। अंगूर को अगर खुश्क कर लिया जाए तो इससे किशमिश तैयार हो जाती है। किशमिश भी दो तरह की होती है, एक सब्ज और दूसरी ब्राउन होती है। टमाटर के टुकड़ों को चेहरे पर रगड़ने से जल्द के हिस्सों को साफ किया जा सकता है जहां स्याह रंग के नुकसानात नुमाया होते हैं। सोने या चांदी के जेवरात की चमक मांद पड़ना मामूल की बात है। टूथपेस्ट की थोड़ी सी मिकदार जेवरात के ऊपर लगाकर इन्हें उंगली के पोर से रगड़ें और फिर कपड़े के टुकड़े से साफ करें, जेवरात चगमगा उठेंगे। एक्नी से तंग आ गई हैं तो रोज़ाना एक टिश्यू को सेब के सिरके में डबोएं और एक्नी की जगह पर लगा लें। दाने जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे और निशान भी नहीं रहेंगे। क्या ख़वातीन को हमल के दौरान आम खाने चाहिए? इस फल में फ़ाइबर होता है जो कि दौरान हमल कब्ज़ से बचाने में बड़ा मुफीद साबित हो सकता है। खाना हज़म ना होने की शिकायत अक्सर लोगों को हो जाती है। ऐसे में प्याज के छिलकों को जलाकर इन्हें एक चम्मच शहद में डालकर खा लें और साथ में नीम गर्म पानी पी लें। ये खाने को फौरी हज़म करने में आपकी मदद कर सकती है। इंजीर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम खून की शरियानों को सुकून पहुंचाकर ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकते हैं। हमल के दौरान आप जितना एक्टिव रहेंगी इतनी ही आसानी से डिलीवरी होगी, क्योंकि आपके बच्चा दानी के मसल्स हरकत में रहेंगे। मेथी दाना दूध पिलाने वाली माओं के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद होने वाली कमज़ोरी में भी मेथी दाने के इस्तेमाल से बहुत अफाका होता है। सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल इन लोगों के लिए मुफीद है जो कम उम्री से हड्डियों की कमज़ोरी का शिकार होते हैं। शुक्रिया।